بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ جن سے قلب انسانی سکون اور اطمینان حاصل کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ذکر کے بعد غالباً جو چیز سب سے زیادہ سکون کا باعث بنتی ہے اسے ماں کا نام دیا جاتا ہے۔ ماں کی ذات سے قطع نظر صرف اس لفظ کو ہی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کس قدر چاشنی رکھی ہے۔ آپ اگر ایک مرتبہ اپنی والدہ محترمہ کا تصور باندھ کر ماں کہہ کر دیکھیے، ایسا محسوس ہوگا کہ کسی نے منہ میں شہد گھول دیا ہے۔ جس ذات کا فقط تصور ہی باطنی طور پر خوشی اور مسرت اور سکون کا سبب بن جاتا ہو، اس کے وجود میں کس قدر سکون پنہاں ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس کا اندازہ کرنا چاہیں تو جب کبھی دل بہت اداس ہو اس وقت اپنی والدہ محترمہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جائیے۔ جب ماں اپنے پیار بھرے ہاتھوں سے سر کو سہلائے گی تو یوں محسوس ہوگا کہ ایک بہت بھاری بوجھ تھا جو اس عظیم ہستی کے قدموں پر سر رکھنے کی برکت سے دور ہو گیا ہے۔ ہر قسم کی فکر راہ فرار اختیار کرتی نظر آئے گی اور دل بھی چاہے گا کہ یہ لمحات کبھی بھی ختم نہ ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، باپ کی بنسبت ماں کو کمزور بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات اس کی عظمت سے بے خبر اولاد فقط کمزوری پر نگاہ رکھتے ہوئے اس سے اس قسم کا سلوک کرتی نظر آتی ہے جو کسی بھی لحاظ سے شریعت کو پسند نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماں کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے روکنے کے لیے شریعت نے اس کی عظمت کو کئی لحاظ سے بیان فرمایا ہے۔ کہیں اس کے احسانات یاد دلائے گئے ہیں تو کسی مقام پر خدمت کی ترغیب اور اس پر ثواب و تعریف کا بیان ہے، اور کسی جگہ اس کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے تو کہیں نافرمانی پر عذاب کی وعیدیں ذکر کر دی گئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماں کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے اس قدر بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اس معاملے میں اولاد کی جانب سے کسی قسم کی کوتاہی کو پسند نہیں فرماتی، اور یہ اہتمام اس عظیم شخصیت کی عظمت پر بہت ہی زبردست دلیل ہے۔ اگر اس کے احسانات کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو کئی مقامات پر اس کا واضح بیان موجود ہے۔
مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، اور آخر مجھی تک آنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ آیت کریمہ میں اولاً ماں باپ دونوں کے بارے میں فرما برداری کی تاکید ہے، پھر خصوصاً ماں کے احسانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زمانہ حمل اور دودھ پلانے کا تذکرہ فرمایا۔ یوں تو ماں کی پوری زندگی ہی اولاد پر احسانات کی بارشیں برساتے گزرتی ہے، لیکن ان 2 چیزوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ 2 ادوار ماں کے لیے بے حد آزمائش و تکلیف کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ دوران حمل 6 سے 9 ماہ تک ماں کو بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کی تفصیل عام مشاہدے کے ذریعے جانی جا سکتی ہے، اور دودھ پلانے کا مطلب 2 سال تک اپنا خون جگر پلانا ہے، جس سے ماں کو بے حد کمزوری کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور سچا پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، اور درس و بیان کو سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔